بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آیات بینات کے اندر جہاں بہت سے ہماری عملی زندگی کے مسائل ذکر کیے، وہاں اعتقادی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سابقہ قوموں کے احوال ذکر کر کے ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی کہ ہم کس طرح کامیاب مومن بن کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات ان واقعات پر مشتمل ہیں جو پہلی قوموں کے اعتبار سے پائے گئے۔ پہلی امتوں کے اندر جو باتیں، جو احوال کسی نہ کسی آیت کے پرسپیکٹو میں یا کسی نہ کسی حکم الہی کی مخالفت میں اللہ رب العزت نے جو ان کو عذاب میں مبتلا کیا، پروردگار نے وہ علم التذکیر بایام اللہ اس میں اس کو ذکر کر دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص دنوں کا ذکر بھی کیا اور سابقہ امتوں کے احوال کا بھی ذکر کیا، تاکہ قوم اپنی اصلاح کرتے ہوئے ان ساری بد عہدیوں سے بچ سکے۔ آج ہم سورہ اعراف پہ بات کریں گے۔ 8واں پارہ سورہ اعراف۔ اعراف ایک جگہ کا نام ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو جنت اور جہنم دونوں میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے درمیانی جگہ اعراف میں ہوں گے۔ اعراف میں کون ہوں گے؟ اس میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی تو پھر وہ اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے، اور اس پر بھی جمہور کا اتفاق ہے، بالآخر جو اعراف والے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل اس سورہ میں آگے آئے گی، اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ اعراف کہتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے سوائے 5 آیات کے، اس میں 206 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات میں سے کیا، الف لام میم صاد۔ اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزل الیک، اے محبوب یہ کتاب تمہاری طرف اتاری گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اور تمہارے جی میں اس کی وجہ سے کوئی بھی کجی، کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، یعنی تمہارا جی اس سے نہ رکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں اتاری؟ فرمایا لتنذر بہ، تاکہ آپ اس سے ڈر سنائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور مسلمانوں کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں کہ تمہاری زندگی کی کامیابی کس پر منحصر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلے کتنی ہی قومیں ہیں جن کو ہم نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ہم نے کتنی ہی بستیاں اس سے پہلے ہلاک کر دی، وَأَسُنَا بَيَاتًا، ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آیا، او ہم قائلون، یا وہ سو رہے تھے، یعنی ان کو خبر ہی نہ تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس وقت عذاب آ سکتا ہے۔ وہ رات کو سو رہے تھے یا دوپہر کو کیلولہ کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنا عذاب ان پہ مسلط کر دیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، تم جو بھی عمل کرو گے، آیت نمبر 8 میں، والوزن یومئذ الحق، اس دن تمہارے اعمال کا وزن حق ہے۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی، یا اللہ مجھے وہ میزان اور تکڑی اور ترازو تو دکھا جس پر لوگوں کے اعمال تولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ میزان دکھائی تو اتنی بڑی ترازو اور تکڑی اور کو دیکھ کر آپ نے کہا، یا اللہ کون بندہ ہے جس کے اتنے اعمال ہوں کہ یہ ترازو بھر جائے، یعنی اس کو ایک پلڑا مشرق میں ایک مغرب میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک کھجور بھی میری راہ میں جو اخلاص سے دے گا میں اتنا اجر دوں گا کہ اس کے پلڑے نیکی سے بھر دوں گا۔ ناظرین سے پتہ چلا وجہ سے جو انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کی۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور ابلیس اور شیطان کے انکار کا ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اس وقت ہم نے آدم علیہ السلام کی وہ ساری عظمتیں فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دیں تو ہم نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو،
فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ہم نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا، اللہ فرماتا ہے اے ابلیس، اس کو اس وقت عزازیل کہا جاتا تھا، عزت کی نگاہ سے یاد کیا جاتا تھا، عزت کے لفظوں سے پکارا جاتا تھا، پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر من، اس نے عقلی استدلال کیا۔ ناظرین، کبھی انسان اپنی عقل کے غوطے اور اپنے عقل کے صوتوں میں بہ کر بھی گمراہی کی راہوں میں چلا جاتا ہے۔ اس نے عقلی استدلال کرتے ہوئے کہا میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے، میں افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاہبط منہا، یہاں سے نکل جا، فما یکون لک، تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، انت تکبر فیہا، کہ تو یہاں رہے اور تکبر کرے، فخرج انک من الصاغرین، تو ذلت والوں میں سے ہے، یہاں سے نکل جا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر ایک ایسی بری لعنت ہے جس نے شیطان کو بھی رسوا کیا اور لعنت کا توق قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب چونکہ علم تو اس کے بعد بہت تھا، اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، جب لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے اس وقت تک مہلت دے۔ ناظرین، جس وقت قرب قیامت ہوگی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تو سب کے سب مر جائیں گے، پھر اس کے بعد تقریباً 40 سال کے عرصے کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہوں گے۔ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے دوسرے سور پھونکنے تک، جب لوگ اٹھائے جائیں گے، زندہ رہنے کا موقع مل جائے تاکہ میں موت کی وادی سے گزروں ہی نہ۔ تو رب قدوس نے اس کی یہ بات نہ مانی، بلکہ اس کو پہلے نفخہ تک مہلت دے دی۔ جب اس کو مہلت مل گئی تو اس نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ، آج جس آدم کی وجہ سے میں تیری بارگاہ سے نکالا گیا، میں ان سارے لوگوں کے پاس ضرور آؤں گا، کبھی دائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، اور میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے جو تیری راہ پہ چلے گا، تجھے اور اس کو، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ آدم علیہ السلام سے کہا آپ رہیے اس جنت میں، اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جو چاہیے کھائیے، سوائے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی۔ رب قدوس کی حکمتوں میں سے تھا کہ پھر وہ پھل جس سے اللہ نے منع کیا انہوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی طرف اتار دیا۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں پھر دعا کی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ کا برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گزارش کو قبول کیا، پروردگار نے انہیں معاف کر دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اب تم زندگی میں یہاں رہو گے، زندگی تمہیں دے دی جائے گی، اپنا اپنا ٹائم پورا کرو گے، جیو گے، مرو گے، اور وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور پھر اسی طرح تم میری بارگاہ میں اٹھا دیے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ پروردگار نے اس مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اخلاص کو دین میں وتیرہ بنا کر۔ ناظرین، جس طرح پہلے بات ہوئی، اخلاص اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جو اخلاص کی دولت کو اپنا کر کام کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ بڑا پسندیدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو خالصتاً، دین میں اسی کو وتیرہ بنا کر، لہذا اخلاص اپنانا چاہیے۔ اور پھر جب ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ، اچھے لباس کے ساتھ، خوشبو لگا کر، اور جہاں تک ہو سکے اچھے سے اچھا ستر ڈھانپ کے، کنگھی کر کے، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ خالق کائنات نے اس مقام پر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو برے اعمال ہیں، بے حیائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور پروردگار نے یہاں تک یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ پروردگار نے تمہارے لیے بہت سی عظمتیں رکھی ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم نیکی کی طرف بڑھو۔
ان آیات کا مفہوم جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر کچھ انبیاء کرام کا ذکر کیا اور کچھ پہلی قوموں کا بھی ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میری راہ کو اپنایا کامیابی کی راہوں پر وہی گامزن ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 43 کے اندر یہی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو جنت ہے وہ انہی کو ملے گی جو ایمان کی دولت سجا کر نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 44 میں رب قدوس نے جنت اور جہنم والوں کا ذکر اور جو اس کے درمیان آراف والے ہیں ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جنتی اور جہنمی اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں اور آراف والے درمیان میں، اور ایک قول ہے کہ آراف والے بھی بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے پکاریں گے اصحاب النار، جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو رب نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے پا لیا۔ اور اللہ نے ان سے یہی وعدہ کیا تھا کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو جنتی پکاریں گے اے جہنمیوں، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیں مل گیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو تم سے رب نے وعدہ کیا تھا تمہیں بھی مل گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ فرمایا جو کفر اور نافرمانی کرے گا اس کو جہنم کی طرف ڈالا جائے گا۔ اور خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت یہ ساری کی ساری گفتگو کریں گے وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اس میں کچھ مرد ہوں گے جو ان دونوں فریقوں کو پہچان رہے ہوں گے۔ جس وقت آراف والے جہنم کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ قوم ظالمین میں ہمیں شامل نہ کر، اور پھر جنت کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمیں ان میں داخل کر، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ آراف والوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جس وقت یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر دوزخی اس بات کی طمع کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے جنت میں رشتہ دار دکھا دے۔ تو اہل جنت اس میں جو ان کے رشتہ دار ہوں گے پروردگار وہ پردہ ان سے ہٹائے گا تو وہ دیکھیں گے اہل جنت کو جب دیکھیں گے دوزخی، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، رشتہ دار، وہ یہ ان کو دیکھ کے پہچان جائیں گے اور یہ پکاریں گے کہ کچھ پانی ہمیں بھی دے دو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ، دوزخ والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، بہشتیوں کو، جنتیوں کو، جنت والوں کو، اور کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، ہمیں بھی کچھ پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہمیں بھی دے دو۔ تو جنتی ان کو نہ پہچان سکیں گے اس لیے کہ جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے آگ میں جلنے کی وجہ سے۔ قالو، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر، کافروں پر۔ تو اس کے بعد پھر ان کی وہ گفتگو بھی ڈسکنیکٹ کر دی جائے گی، ان کے وہ پردے کو بھی اسی طرح بند کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور جو درمیان میں آراف والے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھی ان کو بھی بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے آہستہ آواز سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً دل کے چھپے ہوئے حال بھی جانتا ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اور اس طرح مانگنا چاہیے جیسے کوئی بچہ اپنے ماں سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، رب کی بارگاہ میں ایسے۔ آقا علیہ السلام ایک شخص کو دیکھا وہ شک کے ساتھ مانگ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے ربی یا اللہ مجھے عطا فرما ان شئتا، اللہم اغفر لی ان شئتا، یا اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسے نہ مانگو، اللہ سے یقین سے مانگو، پروردگار ضرور عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گمان کے مطابق ہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی بارگاہ سے گڑ گڑا کے آرزو کرنی چاہیے، تڑپ کے مانگنا چاہیے، جیسے بچہ تڑپ کے ماں سے مانگتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس کی ماں اسے ضرور عطا کرے گی۔ تو ماں سے بڑھ کر 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب بندے سے پیار کرتا ہے،
اس لیے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستگی سے مانگو۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی، مقصد صرف یہی ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور رب قدوس کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ ناظرین، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سمرائز کرتے ہوئے کچھ قوموں کا ذکر کیا، اور ان اقوام کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے، یعنی یہاں خلاصتاً ہے، یہاں چیزوں کو سمرائز کیا جا رہا ہے سورہ آراف 8ویں پارے میں، اور اسی کی تفصیلات جدا جدا طور پر آگے بھی رب قدوس نے ارشاد فرمائی۔ تو ہم سب سے پہلے آج سمرائز اس کو دیکھیں گے، اور ہم اس کو بھی سمرائز کر کے ڈسکس کریں گے کیونکہ تفصیل اس کی آگے آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 65 سورہ آراف 8ویں پارے میں اور 16ویں رکوع کے اندر رب قدوس نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف انہی کی برادری میں سے ہود کو بھیجا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کا یہاں ذکر ہوا، یہاں تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہاں عاد سے مراد کیا ہے؟ ایک عاد اولا ہے یعنی پہلے عاد، ایک عاد ثانیہ ہے یعنی بعد والی عاد، دونوں قوم کو عاد ہی کہا جاتا ہے عین کے ساتھ، عاد اولا اور عاد ثانیہ۔ عاد اولا سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور عاد ثانیہ سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے ان کو سمود بھی کہتے ہیں، لہذا قرآن مجید میں ان کے لیے لفظ سمود استعمال ہوا۔ اور عاد اولا عاد ثانیہ یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ان کے درمیان تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تاکہ آگے تفسیر میں آپ اس کو مکس نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے عاد کی طرف ان کی برادری میں سے انہی میں سے ہود کو بھیجا، اس سے مراد عاد اولا یعنی ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ لیکن وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہا کہ ہم تو تمہیں بے وقوف جانتے ہیں، نعوذ باللہ، انا لنراک فی صفاہا، انہوں نے یہ جملہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا، تو پروردگار نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح ذکر فرمایا پہلی قوموں میں سے جو لوگ بدکاری میں مبتلا ہوئے۔ خالق کائنات نے اس مقام پر واضح طور پر ارشاد فرمایا وہ لوگ جو بدکاری میں مبتلا ہوئے ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ 17ویں رکوع کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 73 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف انہی کی برادری میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ عاد ثانیہ ہے جو قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو سمود کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ اونٹنی کی صورت میں عطا کیا، اور یہ اونٹنی، یہ ناکا، یہ کسی سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ پہاڑ کے پتھر سے دفعتاً اچانک ہی نمودار ہوئی۔ اور یہ وہ اونٹنی تھی کہ جو ایک دن پانی پیتی، اس دن قبیلے والوں کو اور باقی تمام پرندوں وغیرہ کو پانی پینے سے روک دیا گیا، درندے اور حیوانات وحوش سب کے سب رک جاتے، اور اگلے دن پھر یہ جب پانی پیتی تو اتنا دودھ دیتی کہ سارے قبیلے والے وہ دودھ سے سیراب ہو جاتے، اور اگلے دن پھر پانی پینے کی باری قوم کی ہوتی۔ لیکن یہ جو ناقۃ اللہ تھی، آپ نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ناکہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ان کے ساتھ برا نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے بھی ایسی کیا، جناب حضرت صالح علیہ السلام روکتے رہے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے ناکہ کی ٹانگیں کاٹ دی، اور جب کاٹی تو پھر پروردگار نے ایک ایسی چنگاڑ کے ساتھ ایک زلزلہ ان میں آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلہ آیا اور سارے کے سارے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے۔ پروردگار نے اس عذاب سے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جناب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر پروردگار نے آیت نمبر 80 میں کیا۔
حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ تم حلال جگہ پہ آؤ، بدکاری میں حرام جگہ کی طرف نہ جاؤ، لیکن وہ صرف اپنے شہوت کی تکمیل کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر برائی کے راستے کی طرف جاتے، چونکہ شیطانیت کا کام تھا، اور اس پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی بھیجا اور فرمایا کہ ایسا عمل نہ کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 81 ہے 81، انکم لتأتون الرجال شہوہ، تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی اس گناہ سے باز نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت لوط علیہ السلام سے کہا آپ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا آیت نمبر 83 میں، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کی باقی قوم کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے، وہ بھی قوم کے ساتھ اسی طرح ملی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے پوری بستی کو الٹا کے رکھا۔ لوط علیہ السلام کی یہ بیوی چونکہ کافرہ تھی اور انہی کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی، پانی برسایا پتھروں کے ساتھ، وہ سب تباہ برباد ہو گئے۔ اس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول پورا رکھو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو گھٹیا چیزیں نہ دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم گٹیا چیزیں لوگوں کو دیتی، ناپ تول میں کمی کرتی، ملاوٹ کرتی، اور آپ بار بار ان کو سمجھاتے رہے لیکن یہ باز نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے بھی عذاب بھیجتے ہوئے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا تفصیلی ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح ارشاد فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے متکبر، وہ بولے کہ آپ ہمیں کون کون سی باتیں بتاتے ہیں، اور جناب حضرت شعیب علیہ السلام کے باتوں کا استہزاء کیا تو رب قدوس نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا، اور یہ سارے کے سارے زلزلہ آیا اور اپنے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا، ایسی گرمی جہنم کی بھیجی ان کی طرف کہ یہ برداشت نہ کر سکے، اور پھر خالق کائنات نے ان کو اس طرح تباہ و برباد کیا کہ جب گرمی سے بھاگ کر یہ جنگل کی طرف گئے تو پھر رب قدوس نے ایسے بادل بھیجے جن کو دیکھ کے یہ شاید سمجھے کہ یہ بادل ہمارے لیے رحمت کی بارش ہیں، تو وہ آگ برساتے ہوئے ان پر پڑے، اس طرح یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو خالق کائنات نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام کو اور ان کی امتوں کو جو ہم نے چیزیں عطا کی، ان کو یہی کہا کہ اللہ کے حکم کی طرف آؤ۔ جب رب قدوس کے احکام کا انکار کیا تو وہ قومیں عذاب الہی میں مبتلا ہو گئیں۔ خالق کائنات نے دیگر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا یہاں ذکر کرتے ہوئے ہمیں عبرت کی طرف رب قدوس اشارہ کر رہا ہے کہ ان کے عذاب سے تم بھی عبرت حاصل کرو اور نیکیوں کی طرف آؤ۔ خالق کائنات آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائہا، ہم اس کی خبریں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ تم بھی ان سے عبرت حاصل کرو۔ تو رب قدوس نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ دیگر آگے بھی سورہ میں آئے گا، وہاں اور بھی تفصیل کے ساتھ۔ قرآن مجید کا یہ خوبصورت طرہ امتیاز ہے، یہاں واقعات تکرار سے آتے ہیں لیکن ہر جگہ اس کا ایک حسین انداز ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت، قرآن مجید کا نظم و نثر کا امتزاج، قرآن مجید کے الفاظ کی جامعیت، قرآن مجید کے انداز بیان اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ واقعات وہی ہیں لیکن بار بار اتنے دلکش انداز میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ہر مرتبہ پڑھنے سے اس کی عجیب سی کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا کا معجزہ دیا جس کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور ایک چمکتا ہوا ہاتھ، ید بیضا، آپ اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالتے تو اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوتی اور وہ چمکنے لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو معجزے دیے، ہارون علیہ السلام کو ساتھ بھیجا اور کہا جائیے اور فرعون کو سمجھائیے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون کو سمجھایا تو وہ نہ مانا. تو جو فرعون کے حواری تھے، ساتھی تھے، دوست تھے، جو فرعون کے درباری تھے، وہ درباری فرعون کو کہتے ہیں تم بھی جادوگر کو بلاؤ تاکہ ہم موسیٰ کا مقابلہ کر سکیں. جب فرعون کے مشیروں نے یہ مشورہ دیا تو اس نے بھی بڑے بڑے جادوگر بلائے. جب وہ جادوگر آئے انہوں نے پھر بھی ادب ملحوظ خاطر رکھا، اور صوفیہ کہتے ہیں یہی ادب تھا جس کی وجہ سے بعد میں وہی جادوگر جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. انہوں نے کیا کہا؟ آیت نمبر 115 میں قالو، وہ بولے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، آپ پہلے ڈالیں گے، و اما ان نکونا، یا ہم پہلے ڈالیں. یعنی انہوں نے پھر بھی ادب کو اپنایا کہ و اما ان نکونا نحن الملکین، آپ نے فرمایا الکو، پہلے تم ڈالو. انہوں نے اپنے جادو سے کچھ رسیاں ڈالیں جو سانپ کی طرح چلی. ناظرین، یہ جادو یہ کیا ہے؟ اسے نظر بندی کا جادو کہتے ہیں. جادو کی ویسے مفسرین نے 8 اقسام یہاں ذکر کی ہیں، جس میں سے ایک جسے شعبدہ بازی بھی کہتے ہیں، نظر بندی کے ساتھ چیزوں کی کنڈیشن کو چینج کر دینا. وہ رسیاں سانپ کی طرح دوڑی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. یہ تمام جادوگر جو روئے زمین سے اکٹھے کیے فرعون نے، انہوں نے اپنی طاقت کا خوبصورت مظاہرہ کیا، شعبدہ بازی کی، نظر بندی کے ساتھ رسیوں کو سانپ بنا دیا. اللہ رب العزت آیت نمبر 117 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، ان القی عصاک، آپ بھی اپنا عصا ڈالیے. جیسے ہی آپ نے عصا ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ سارے سانپوں کو نگل گیا، وہ ساری رسیوں کو نگل گیا. جب یہ ساری چیزیں ظاہر ہوئیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. فرعون نے جب دیکھا کہ جادوگر ایمان لے آئے تو وہ پکار اٹھا اور اس نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے. اس نے کہا لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھوں کو بھی کاٹوں گا، وارجلکم من خلاف، اور مخالف سمت سے تمہارے پاؤں بھی کاٹوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، میں سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. جب اس نے کہا ثم لأصلبنکم اجمعین، میں تم سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا، تو جادوگر پکار اٹھے اے فرعون، تو وہ نہ دیکھ سکا جو حق کی باتیں ہم دیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی وجہ سے ان کو حقانیت کی ساری چیزیں ان کے اوپر آشکار کر دی. ادھر سے فرعون کہہ رہا ہے لأصلبنکم اجمعین، میں سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا. ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح اپنی حق بات پہ ڈٹے رہے، پھر وہاں سے روانہ ہوئے. پھر جو فرعون کے مشیر تھے انہوں نے کہا کہ تم نے موسیٰ کو کیوں چھوڑا؟ پتہ چلا مشیر ہی ہوتے ہیں جو کسی کو غلط مشورہ دے کے مروا بھی دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بات پہ ڈٹے رہے اور فرعون پھر کوشش کرتا رہا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت فرعون کی اس کیفیت کو دیکھا، فرعون تقریباً 400 سال تک جو حکومت کرتا رہا، اس میں 320 سال اس نے آرام سے گزارے اور خدائی کا دعویٰ کرتا رہا. اور اس کے بعد جتنا عرصہ، یعنی 320 کے بعد 400 سال تک اس کی حکومت ہے، اس نے باقی جو سال گزارے اس میں بھوک، افلاس اور طرح طرح کی تکلیفیں اس کی طرف متوجہ کر دی گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ نہیں مان رہے، آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان بھیجا. ان کے گھروں میں ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون جدا جدا ان کے گھروں کے اندر آ گئے. اس طرح یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کا خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، بارش برسی. حال یہ تھا جو فرعون کو ماننے والے تھے قبطیوں کے گھر میں اتنا پانی آیا کہ گلوں تک پہنچ گیا اور وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، کھڑے رہے. اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیلی تھے ان کے گھر خشک پڑے تھے. اللہ نے ایک یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھایا. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کریں، بما عہد عندک، کہ آپ ہم سے یہ عذاب دور کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو پھر آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اٹھا لیا. پتہ چلا پہلی قوموں کے کچھ عذاب
اللہ نے دعاؤں کی وجہ سے اٹھا دیے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ذکر کیا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور فرعون پیچھے سے آیا، پروردگار نے آیت نمبر 138 کے اندر اس کا ذکر کیا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ اس کی تفصیلی گفتگو ہم آگے کریں گے۔ اور یہاں وہ سارے کے سارے فرعونی تباہ و برباد ہوئے۔ جب بنی اسرائیل پلٹ کے آئے، بنے بنائے مکان، سونا چاندی ہر چیز ان کو ملے۔ جس وقت وہ وہاں سے پلٹ رہے تھے تو ایک قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی احکام لے کے آئیں اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ احکام لینے کے لیے طور پر جاتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک آپ نے طہارت اور پاکیزگی کا لباس پہنا، روزے رکھے، اور طور سینا پر آپ پہنچے اللہ رب العزت کی طرف سے احکام لینے کے لیے، یعنی توریت لینے کے لیے جو پروردگار نے ان کو عطا فرمانی تھی۔ 30 روزے رکھے۔ جب روزے پورے ہو چکے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے مسواک کر لی۔ تو جس وقت آپ وہاں پہنچے تو مسواک کی وجہ سے وہ جو روزے کی خوشبو تھی وہ نہ رہی۔ اس طرح پروردگار نے حکم دیا کہ روزے دار کی منہ تو خوشبو تو مجھے اور پیاری ہے، پھر لہذا آپ نے اور روزے رکھے۔ اس طرح 40 دن پورے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت طور پہاڑ پہ پہنچے، اللہ رب العزت نے پھر ان کو عظمتیں عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام رب کا کلام بھی سنتے ہیں، طور پہاڑ پر پاکیزگی اور طہارت کے لباس کے ساتھ جاتے ہیں، اور یہ وہ پہاڑ تقریباً 4 فرسنگ کا فاصلہ تھا، اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا۔ اور اس مقام پہ موسیٰ علیہ السلام کو جب خالق کائنات نے عظیم عظمتوں سے نوازا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ پہاڑ ہے، ذرا اس کی طرف دیکھیے، میں ایک تجلی اس کے اوپر ڈالتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ، جب اللہ نے ایک تجلی اس پر ڈالی، للجبل، پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ خالق کائنات نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھنا میرا ممکن ہی نہیں ہے۔ روایات سے ثابت ہے قیامت کے دن مومنین اپنے رب کا دیدار کریں گے اور دیدار سے فیضیاب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے بہترین صورت میں اپنے رب کو دیکھا۔ صحیح مسلم۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی عظمتیں عطا کی اور توریت کو تختیوں میں دیا، اور یہ 7 یا 10 تھی، زبردج کی یا زمرد کی، 7 یا 10 کے قریب الواح تھی، موسیٰ علیہ السلام اٹھا کے لائے۔ پتہ چلا پہلی کتابیں لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں ملی، جبکہ قرآن اللہ نے یکدم نہیں دیا، آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصہ میں اپنے محبوب کے قلب اقدس پہ نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تختیاں اٹھا کے لائے تو دیکھا وہ قوم ایک بچڑے کو، سونا جو ان کو اکٹھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا سونا اکٹھا کر کے سامری نے ایک ان کے لیے بچڑا بنایا، وہ قوم پوجا کرنے میں لگی ہے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما ولما رجع موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، آپ غصے بھرے آئے، چنجلا گئے، اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے اور کہا یہ تم نے کیا کیا؟ وَأَلْقَ الْأَلْوَاءَ، اور آپ نے تختیاں بھی ایک طرف رکھی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنی طرف کھینچے۔ انہوں نے کہا میرے ماں جائے، مجھے کیوں کہتے ہو؟ میں اپنی قوم کو روکتا رہا لیکن یہ قوم نہ روکی۔ بچڑے کو پوجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر یہ جو لوگ جو بچڑے کو پوج رہے ہیں یہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ اس طرح یہ قوم کے 3 گروہ بنے، ایک پوجنے والے، ایک بالکل اعراض کرنے والے جنہوں نے اس سے برات کا اظہار کیا، اور ایک وہ تھے جو بالکل ہی خاموش رہے۔
تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں معاف فرمایا۔ اسی طرح اس قوم کے 70 افراد جو تھے وہ منتخب ہوئے جنہوں نے کہا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، پروردگار ایک ہی چنگار سے وہ سارے کے سارے ان کو مار دیا، پھر آپ کے کہنے پر زندہ بھی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری عظمتیں اس مقام پر ذکر فرمائی۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلوں کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے جب پتھر مارا، پتھر پہ عصا مارا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے حکم دیا انی ضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ آپ عصا ماریے تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اللہ نے یہ انعام دیا۔ پھر وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، رات ہوتی تو دن کے ٹائم ان پہ بادل آتا اور رات کے وقت ان کے لیے ایک ستون اترتا، ان میں روشنی ہو جاتی جب یہ میدان تی میں تھے۔ اللہ فرماتا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من و سلوہ ان کو دیا۔ ان پر بہت سے انعامات اللہ نے کیے، لیکن پھر بھی یہ گناہوں میں مبتلا رہے۔ ان سے کہا جاتا کہ دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہو نغفر لکم، ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن یہ الفاظ کو بدل دیتے تو بجائے کہ حتۃ لکم کے ہنتۃ لکم کہہ دیتے۔ یہ ساری کی ساری بدعہدیاں اللہ رب العزت نے اس مقام پر ذکر فرمائیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا ان کے انکار کی وجہ سے۔ خالق کائنات نے پہلی قوموں کا ذکر کیا اور ہمیں بطور عبرت سمجھایا کہ اے لوگو تم کسی بھی طور پر برائی کی طرف نہ چلو، بلکہ اللہ کے حکم کو اپناؤ تاکہ کامیابی کی راہوں کو تم بھی اپنا سکو۔ ناظرین، اس کے اندر آیت نمبر 184 میں 184 اور رکوع نمبر 13، اس میں بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرما دیا کہ خالق کائنات ان لوگوں کو جن کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے ان کو خبردار نہیں کرتا۔ پروردگار بغیر بتائے ہی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خالق کائنات نے آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ وہ کب آئے گی۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ اس کا علم حقیقی تو اللہ کے پاس ہے، خالق کائنات نے یہ علم ظاہر نہ کیا۔ قیامت یقیناً ہے اور ہر بندے کو اپنے کیے کا جواب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر بتوں کے بارے میں بھی، جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے ان کی مذمت کی، اور آیت نمبر 191 191 اور اس کے بعد جو آیات ہیں 193 194 195، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو بت ہیں کیا یہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ تم انہیں پکارتے ہو، یہ اپنے پاؤں سے چل بھی نہیں سکتے، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کو واضح طور پہ ارشاد فرمایا۔ خالق کائنات نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نماز کے اوقات کا ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیجئے، وَخِیفًا، اور ڈر سے یاد کیجئے، وَدُونَ الْجَهْرِ، اور بے آواز نکالے، یعنی بلند آواز سے، یعنی جس طرح انسان ایسے چلاتا ہے اس طرح نہ پکارا جائے، من القول، بات میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالغدو والآصال، صبح یا شام کی طرف، ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ خالق کائنات نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں صدائیں بلند کرتے رہو اور اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرتے رہو۔ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور خالق کائنات کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتے ہیں، یقیناً وہ کامیابی کی طرف جانے والے ہوں گے۔ ناظرین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 206 یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ قرآن میں ٹوٹل 14 آیت سجدہ ہیں۔ جب آیت سجدہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں فوراً سجدہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، اور اس کے بعد سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی اور اللہ اکبر، اس میں سلام نہیں پھیرا جاتا، جیسے کہ یہ آیت سجدہ ہے۔ سورہ انفال، اس کی 75 آیات ہیں اور یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور سورہ انفال اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ احکام ارشاد فرمائے ہیں اس کا خلاصہ۔
یہ مدنی سورہ ہے، 7 آیتوں کے علاوہ، اور اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا مال غنیمت کے بارے میں۔ جب بدر کا معاملہ تھا تو مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا تو انہوں نے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا سالونک عن الانفال، محبوب آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ غنیمت کا مالک اللہ، اس کا رسول ہے۔ اس طرح خالق کائنات نے اس کی تقسیم کا ذکر کیا۔ ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام لیا جائے، واجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ پروردگار نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے تمہاری غیب سے مدد کی، اور اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری اونگ کے ساتھ مدد کی۔ بدر میں بہت سے دشمنوں کو دیکھ کر بعض لوگوں کے دل اس انداز میں خوف زدہ ہوئے، اللہ نے ان کو چین کی نیند سلایا، پھر ان کو بیدار کیا، اللہ نے ان کو سکون عطا کر دیا۔ پروردگار نے اس مقام پر واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ من یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب کافروں سے لڑائی کرو تو پھر ان کے ساتھ اچھی طرح جہاد کرو۔ جہاد کے احکام عطا کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں ہے، آپ نے مٹھی مٹی کی بھر کے جب کفار کی طرف پھینکی، اللہ تعالیٰ کو ادا بڑی پسند آئی۔ 17 نمبر آیت میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت، اے محبوب جو خاک آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں، ولکن اللہ رما، وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اور پھر آیت نمبر 20 میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلائیں، تم اللہ اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعید بن معلہ کو نماز کے دوران بلاتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے میں تاخیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت پڑھی۔ ناظرین اس کا مسئلہ یہ ہے اگر سرکار نماز کے دوران بھی بلائیں تو صحابی نماز چھوڑ کے آ جائیں، سرکار کا کام کر کے آئیں، شروع سے نماز نہیں پڑھیں گے، جہاں سے چھوڑ کے گئے وہیں سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنا ایسی ہے جیسے اللہ کے حکم میں وہ شامل ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمائی۔ خالق کائنات نے اسی طرح ارشاد فرما دیا اے لوگو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم دغا نہ کرو، لا تخون اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول سے دغا نہ کرو۔ اور یہ خاص طور پہ پروردگار نے کفار کے لیے ذکر کیا اور منافقین کے لیے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ فرماتا ہے تمہارے مال تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ لہذا پروردگار نے ان آیات میں بھی واضح کر دیا کامیابی اسی بات میں ہے کہ تم ان فتن سے بچو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے وہی دوست ہیں جو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، اور وہ لوگ جو کفار ہیں وہ صرف نماز کی غرض سے نہیں آتے بلکہ شور مچانے کے لیے اور سیٹیاں بجاتے ہیں، اور مسلمان جو عبادت میں مشغول ہیں ان کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 39 میں وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھریں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مددگار ہے، نعم المولا ونعم النصیر، وہ کتنا اچھا مددگار ہے اور وہ کتنا اچھا مولا ہے۔ ناظرین یہاں 9 پارے مکمل ہو گئے، آیت نمبر 40 سورہ انفال پہ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ احکام ارشاد فرما دیے کہ مومن کی کامیابی اسی راز میں پوشیدہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنائے، کامیابی یقیناً اس کی طرف بڑھیں گی۔ یہ سارے احکامات پروردگار نے ایمان والوں کی کامیابی کے لیے عطا کیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔